اور یہاں تک بھی ہے حدیث کے اندر کہ یعنی کہ حتیٰ کہ فرج کو فرج کی یعنی کہ شرمگاہ کو شرمگاہ کے بدلے میں بھی، یعنی کہ اس آدمی نے جب اس کو آزاد کیا، ظاہر سی بات ہے شرمگاہ کو بھی آزاد کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہ کو بھی قیامت والے دن جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے، بچا کے رکھیں گے۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ البلد، آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 16 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: فلاقتحم العقبہ، پس کیوں نہ داخل ہوا وہ گھاٹی میں، وما ادراک ما العقبہ، اور کیا پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے گھاٹی، فک رقبہ، وہ گردن کا چھڑانا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھلانا ہے بھوک والے دن میں، یتیما ذا مقربہ، یتیم کو جو قرابت والا ہے، او مسکینا ذا متربہ، یا مسکین کو جو خاک والا ہے۔ فلاقتحم العقبہ، عقبہ کا معنی ہے پہاڑ کی چٹان، یا عقبہ کا معنی ہے دو پہاڑوں کے درمیان جو دشوار اور مشکل راستہ ہوتا ہے اس کو عقبہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے جو مراد ہے وہ دین اسلام اور اوامر و نواہی ہیں، یہاں سے عقبہ سے جو مراد ہے۔ اب دین اسلام کو العقبہ سے تعبیر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اندر دو وجوہات لکھی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر دشمن کا خطرہ ہو تو آدمی کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتا ہے، یا آدمی کسی غار وغیرہ کے اندر گھس کر اپنی جان کو بچا لیتا ہے۔ اسی طرح آدمی اوامر و نواہی پر عمل کر کے اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے یعنی کہ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا دوسرا ترجمہ ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی ہوتی ہے وہ تو یعنی کہ گھاٹی کا جو راستہ ہوتا ہے وہ بڑا مشکل اور دشوار ہوتا ہے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ مشکل کام ہے، دشوار کام ہے۔ جو شخص بھی شریعت پر عمل کرے گا اس کے لیے فائدہ ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ اپنے لیے نقصان کما رہا ہے۔ فک رقبہ، یہاں سے عقبہ کی تفسیر ہے، وہ عقبہ گردن کو چھڑانا ہے۔ اب گردن کو چھڑانا اس کے اندر کئی احتمالات ہیں۔ اس سے پہلے آیت ہے وما ادراک ما العقبہ، یہاں سے عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آگے فک رقبہ، عقبہ کی تفسیر کہ عقبہ جو ہے وہ گردن کو چھڑانا ہے۔ اب اس میں کئی احتمالات ہیں۔ گردن کو چھڑانا یعنی کہ غلام کو آزاد کرنا، اور غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص بھی غلام کو آزاد کرے گا تو اس نے غلام کے جس اعضاء کو آزاد کیا، یعنی کہ سارا کا سارا غلام آزاد، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جس آدمی نے غلام آزاد کیا اس کے ان تمام اعضاء کو جہنم کی آگ ان کے اوپر حرام کر دیں گے۔ اور یہاں تک بھی ہے حدیث کے اندر کہ یعنی کہ حتیٰ کہ فرج کو فرج کی یعنی کہ شرمگاہ کو شرمگاہ کے بدلے میں بھی، یعنی کہ اس آدمی نے جب اس کو آزاد کیا، ظاہر سی بات ہے شرمگاہ کو بھی آزاد کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہ کو بھی قیامت والے دن جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے، بچا کے رکھیں گے۔ اسی طرح فک رقبہ سے ایک یہ بھی احتمال ہے کہ کسی کا قرضہ ہے، آپ نے لیا ہے، یا جو ہے نا آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہے تو آپ اس میں مہلت دیں ان کو،
ان کو ان کی گردن کو نہ پکڑ لیں کہ جی بس پکڑ لو کسی طریقے سے، نہیں، ان کو مہلت دیں، ان کو وقت دیں تاکہ وہ آپ کو آرام سے اپنا جو ہے وہ قرضہ دے دیں۔ تیسری چیز ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، دوسری قسم جب کوئی آدمی بھوکا ہو، اب وہ بھوکا قحط کی وجہ سے ہے یا مالدار نہیں ہے یا بازار سے وہ چیز نہیں مل رہی، اس کو کھانا کھلانا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ثواب کا اور بہت زیادہ اچھا کام ہے۔ پھر اگر وہ ثواب کا جو کام ہے کھانا کھلانا، یتیماً ذا مقربہ، اگر یتیم رشتہ دار ہے، یتیم کو کھانا کھلا رہا ہے تو اور زیادہ ثواب ہے۔ پھر اگر وہ یتیم رشتہ دار یتیم ہے تو پھر اس سے بھی زیادہ ثواب ہے، یعنی کہ دوہرے سے بھی دوہرا ثواب ملے گا۔ پھر کھانا ہی نہیں کھلانا بلکہ یتیم جب رشتہ دار ہوگا تو اس کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرنا ہے۔ پھر تیسری چیز ہے او مسکین ذا متربہ، یا مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی کہ جو انتہائی محتاج ہے، یعنی کہ وہ اپنی زندگی مٹی کے اندر گزار رہا ہے، فقر فاقے کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس طرح کے بندے کو کھانا کھلانے سے بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہاں سے یہ ہم نے آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین پر چلنے کا، یعنی کہ اعمال کے قبول ہونے کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں شرطیں بیان کی ہیں کہ وہ ہم کس طرح کریں، اچھے کام کیسے ہیں، ان میں سے یتیم کو کھانا کھلانا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یتیموں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، اگر رشتہ دار ہیں تو اچھے تعلقات ان سے رکھنے ہیں، ان کا مال نہیں کھانا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے جو آخرت کے اندر اچھائی کا سبب بن سکتی ہیں اور ہمیں آخرت کے اندر جو ہے وہ جہنم کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف لے کر جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔